کہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی گئی ہے اس کی بے بھی باطل ہے، ولو من کافرین، اگرچہ یہ بے کسی کافر سے ہو رہی ہو، یعنی مسلمان نے کسی کافر کو بیچا ہو۔ وَقَضَى مَا ضُمَّ إِلَيْهِ، اسی طرح جو اس کے ساتھ ملا کر بیچا گیا تو وہ بے بھی باطل ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں لِأَنَّ حُرْمَتَهُ لِلنَّص، کہ اس کی حرمت کیا ہے؟ قرآن کی نص سے ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں امام شافعی کا اختلاف کوئی حیثیت، جب خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجتہد کا قیاس اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ خبر واحد جب کتاب اللہ کے معارض نہیں ہو سکتی۔ خبر واحد کیا ہے؟ حضور کا فرمان، لیکن کیونکہ اس کی سند میں مسئلہ ہے، تواتر نہیں ہے اس میں، مشہور نہیں ہے، وہ سند کے اس سلسلے سے ہم تک پہنچی جس میں شبہ ہے، لیکن کیونکہ قرآن کے نصوص وہ ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ، تو جب یہ خبر واحد نص کے معارض نہیں آ سکتی تو مجتہد کا قیاس تو بدرجہ اولا نہیں آ سکتا، کیونکہ قیاس کا مرتبہ تو سب سے آخر میں جا کر ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس، وہ تو آخری دلیل ہے۔ تو آخری دلیل سب سے پہلی دلیل کے معارض نہیں آ سکتی، وہ قوت میں اس کے برابر نہیں، اسی لیے فرمایا لِأَنَّ حُرْمَتَهُ بِالنَّص، تو امام شافعی کے اس قیاس کا رد کیا ہے یہ جملہ ہے۔ اب فی زمانہ مشینی ذبیحہ ہمارے یہاں رائج ہے، کچھ ملکوں میں، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے۔ اب مشینی ذبیحہ کی جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے، مرغیوں میں الگ ہے، بکرے بھیڑ میں الگ ہے، گائے میں تھوڑا الگ ہے، لیکن بنیادی چیزیں تقریباً تینوں میں ایک جیسی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جانور کو مشین کے آلات میں جکڑ لیتے ہیں پہلے، اب وہ گائے ہے تو گائے کے حساب سے ہوگا، بکری ہے تو بکری کے حساب سے ہوگا، مرغی ہے تو مرغی کے حساب سے ہوگا۔ مرغی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چین سی چل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی بکرے بھی اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، گائے بھی اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں اپنے حساب سے۔ اور مرغی میں کیا ہوتا ہے، وہ کنڈے سے یوں کر کے آتے ہیں اس کی پنجے کے پیروں میں، اور یوں جا کر پھر وہ یوں الٹا ہو جاتا ہے، مرغی الٹی ہو جاتی ہے، ٹانگیں اوپر ہوتی ہیں، سر اس کا نیچے ہوتا ہے۔ بکرا یہ ہے کہ وہ لائن سے یوں چلتے 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 وہ ایک ایک پھر لائن بن جاتی ہے، اور وہ پیر اس کے واپس جاتے ہیں، اور وہ یوں چلے جا رہا ہے، جیسے آپ نے وہ ایئرپورٹ وغیرہ پہ دیکھا ہوگا نا، سیڑھی خود بخود چل رہی ہوتی ہے، ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی چین اس طرح چل رہی ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ جانور کو بے ہوش کرتے ہیں، اس کو اسٹننگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسٹننگ۔ اسٹننگ کیا ہے کہ جانور کو بے ہوش کر دینے کا عمل۔ اب وہ اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مرغیوں میں تو یہ کرتے ہیں کہ نیچے ایک چھوٹا سا حوض ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے اور پانی میں کرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مرغی یوں الٹی کر کے، چین آ رہی ہے یوں کر کے، وہ پانی کے پاس سے یوں گزرے گی، جس سے مرغی کا سر جو ہے وہ اس پانی میں ڈوبے گا اور اس کرنٹ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے حس ہو گیا۔
اب وہ حرکت نہیں کرے گی. جب بے ہوش ہوگی تو ظاہر حرکت نہیں کرے گی, زندہ ہوتی ہے. گائے وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے سر میں پھر وہ ایک ہتھوڑا سا مارتے ہیں, وہ بعض اوقات پسٹل کے اندر ہتھوڑا سا ہوتا ہے, کبھی سر کے اوپر وہ ضرب لگائی جاتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, لیکن شکنجے میں پھنسا ہوا ہے, گرے گا نہیں اس کی وجہ سے. بکرے میں بھی ایسی کیا جاتا ہے. اب یہ اسٹننگ کیوں کی جاتی ہے؟ تو یہ جو یورپ وغیرہ کے ممالک ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جناب جانور کو زندہ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جانور کو اذیت سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ذبح اس کو اس حالت میں کرو کہ وہ بے ہوش ہو. بے وقوفی. بھائی زندہ کو اس لیے کرتے ہیں کہ جانور کسمس آئے گا تو دم مسفوح اس کا نکلتا ہے, حرکت کرے گا نا جسم سے, تو وہ جو بھی خون اس کے رگوں کے اندر ہے وہ سارا خون اس کا باہر آ جائے گا, اور جب بے ہوش ہوگا تو وہ دم مسفوح صحیح سے نکلے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اسٹننگ یہ کی جاتی ہے, اور اس اسٹننگ کا حکم شرعی طور پر یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, کہ یہ جاندار کو بلا وجہ اذیت پہنچانا ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر بے ہوش کیے بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن بہرحال اگر جاندار وہ زندہ ہے, مرا نہیں ہے, صرف بے ہوش ہوا ہے اور اس کو ذبح کیا گیا تو وہ جاندار حلال ہوگا. اسٹننگ کی وجہ سے اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے. یہ عمل مکروہ تحریمی ہے, ایسا کرنا ناجائز ہے, لیکن وہ جو جاندار ذبح کیا جائے گا اس کے ذبح حلال ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس یہ ذہن میں رہے. اب جناب آگے چلا وہ جانور, تو اب دو طرح کے پروسیس اس میں ہوتے ہیں. آگے لگی ہوئی ہوتی ہے چھریاں, مشینی چھری جو بجلی سے چلتی ہے. بجلی کا بٹن دبایا آپ نے, وہ چھریاں حرکت کریں اس طرح, تیز دھار ہوتی ہے. تو زیادہ تر کیا ہے کہ یہ مرغیوں کے اندر یہ کیا جاتا ہے. تو مرغی یوں لٹکی ہوئی ہے, اس کی گردن یہ ہے, تو بلیڈ ایک سائز سے چل رہے ہیں, تو وہ اس کا منڈی کاٹتے چلے جائیں گے. سمجھ آئی؟ تو اس میں یہ جو مشین سے چلایا گیا, تو اب اس میں انہوں نے کیا کرا, بعض جگہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کھول دیا, اب وہ ایک شفٹ میں مثلا 10,000 مرغیاں کٹی ایک دن میں, وہ جناب اسی سے کٹ رہی ہیں. تو یہ ہر مرغی پہ ذبح ہوتے وقت تو تسمیہ نہیں پڑے گی. اچھا, بعد نے کیا کرا ہوا ہے, وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دیا ہوا, بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, وہ ٹیپ چلے جا رہا ہے. تو بھیا یہاں ذابح کون ہے؟ تو ذابح کا مسلمان ہونا شرط ہے, کتابی ہونا شرط ہے. یہ مشین تو نہ مسلمان ہے نہ کتابی ہے, تو مشین کاٹ رہی ہے. اور اب یہاں جو اس مشین کا فعل ہے, اگرچہ وہ بجلی سے شروع ہوا تھا, بٹن تو کسی مسلمان نے یا کہ چلو کتابی نے دبایا, لیکن اس کے بعد یہ مشین خودکار طریقے سے کام کر رہی ہے. جب تک بجلی اس کو مل رہی ہے کام کیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مشین ذابح نہیں بن سکتی. دوسری بات, اگر اس کو ذابح مان بھی لیں تو تسمیہ, اگر اوپر تلے 2 بکریاں رکھی اور ایک ہی بسم اللہ اللہ اکبر میں دونوں کو کاٹ دیا تو وہ تو ٹھیک ہے, دونوں ذبح ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک کاٹی پھر دوسری کاٹی
تو دوسری پہ بسم اللہ الگ پڑھنی پڑے گی. تو یہاں تو مرغیاں یوں چلی چلی آ رہی ہیں. کوئی ایک دفعہ یہ تھوڑی ہے کہ 10,000 مرغیاں یوں لگی ہوئی ہیں اور 10,000 بلیڈ لگے ہوئے ہیں, ایک دفعہ بٹن دبایا 10,000 کر کے کاٹ دیا. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو مشین یوں حرکت کرتی ہوئی چل رہی ہے. تو اب اگر مشین کو ہم ضابطے بھی مان لیں تو تسمیہ کہاں پڑی گئی اس میں؟ اور تسمیہ متروک کو تسمیاتی عمدن کا حکم پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, گائے میں اور بکرے میں عام طور پر ہاتھ سے وہ کیا جاتا ہے, یعنی وہ آگے جا کر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ سے گلے کے اوپر اس کے چھری پھیر رہا ہوتا ہے. مرغیوں میں بھی کچھ جگہوں پر وہ بندے کھڑے کیے ہوئے انہوں نے, یعنی صرف بے ہوش تو کیا لیکن ذبح مشین سے نہیں کر رہے. ذابح انہوں نے وہاں بندے کھڑے کیے ہوئے, اب وہ لائن سے کھڑے ہوئے بندے 3-4, کیونکہ مشین تو یوں مسلسل چل رہی ہے نا. تو اب وہ کیا کرتا ہے, ایک بندہ جیسے 3 بندے ہیں تو وہ 2 مرغیاں چھوڑ کر تیسری کرے گا, 2 آگے جانے دے گا پھر تیسری. تو اس طرح وہ ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یوں کرے جا رہا ہے. تو اس کے آگے والا ہے وہ اس کے آگے والی لے گا, وہ اس سے آگے والا وہ اس کے آگے. تو اس طرح پوری چین چل رہی ہے. 2 یا 3 بندے کھڑے ہوئے اور وہ پورا صبح سے لے کر انہوں نے کام شروع کیا.